بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات، سورۃ النازعات مکیہ وہی 46 آیہ وفیہا رکوعان۔ سورہ نازعات مکی شروع تھی، جس کی 46 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں، جن میں ہم نے پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تشریح کر لی تھی۔ آئیے اب اگلی آیات کو پڑھتے ہیں اور جتنا وقت ہوگا اس میں ہم اس کی تشریح اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ یقولون أئنا لمردودون فی الحافرۃ أئذا كنا عظاما نخرۃ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ۔ رجف کہتے ہیں کانپنے کو، ترجف یہ کانپنے کے معنی میں آتا ہے، ہلانا، وائبریٹ ہونا۔ جس دن کانپے گی یہ کانپنے والی زمین۔ قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ زمین ساکن نہیں ہے۔ جس دن مزید کانپے گی، یعنی یہ کانپنے والی زمین جو گردش کر رہی ہے، اور یہ کانپنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی وائبریشن میں اپنی ڈائریکشن بھی تبدیل کرتی رہتی ہے، یعنی ایک سمت میں نہیں چلتی۔ کبھی وہ پشت کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے، کبھی وہ منہ کی طرف آ جاتی ہے۔ سورج کے ارد گرد یہ سب کچھ وفی فلکی کل فی فلکی یسبحون۔ ایک اجام فلکی ہے جو سارا کا سارا گھوم رہا ہے، اور اس کے اندر پھر ایک اجام فلکی میں ایک سورج ہے، اس کے پیچھے کھربوں ستارے اس کے ارد گرد حرکت کر رہی ہیں۔ جس دن یہ کانپے گی کانپنے والی زمین، تتبعها الرادفہ، تو اس کے پیچھے، تتبع بنی اتباع کرتے ہوئے، تتبع بنی پیچھے آنے والا، تتبع اتباع کرنے والی، یعنی اتباع وہ کرتے جو پیچھے پیچھے چلے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیچھے آئے گی۔ تتبعها الرادفہ، کیا آئے گا؟ رادفہ آئے گا، نفخہ ثانیہ، سور دوسرا۔ رادفہ، ردیف کو کہتے ہیں ایک کے بعد پیچھے جو اس کے ساتھ ہو۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان، کائنات، وہ یہ اب دوسرے سور کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی اس کے بعد پھر پیچھے کیا آئے گا؟ آنے والا دوسرا نفخہ ثانیہ، جس سے پھر کائنات کو پھر کھڑا کیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کے معنی ہے دل۔ جس دن، اس دن، یومئذ واجفہ، بہت سے دل۔ اب یہ قلوب کیونکہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو اس لیے بہت سے دل عام ہو گیا سارا۔ بہت سے دل ایسے ہوں گے کہ چند دل نہیں، بہت سے دل ایسے ہوں گے جو دھڑکنے والے ہوں گے۔ اب بھی کسی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو دل دھک دھک کرتا ہے۔ اس دن منہ کو کلیجہ آئے گا، اس قدر دل دھڑکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کیونکہ کلیجہ جو ہے وہ انسان کی دل کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ جب کلیجہ پھٹتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ منہ کی طرف آتا ہے، خون کی الٹی جس کو وومٹنگ ہو جاتی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کہ جس دن یہ دل بھی کانپ اٹھے گا، جیسے زمین کانپنے والی کانپ اٹھے گی، اس دن یہ دھک دھک کرنے والا دل اس قدر کانپے گا کہ کلیجے بھی منہ کو آئیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ اس دن دل بھی، قلوب یومئذ واجفہ، پہلے تھا راجفہ۔ راجفہ کہتے ہیں کانپنے کو، اور واجفہ کہتے ہیں
دھڑکنے کو. واجفہ کسے کہتے ہیں؟ دھڑک کو. ایک دھڑک ہوتی ہے، ایک کپ کپاہٹ ہوتی ہے. جو چیز دھڑکتی ہے ڈھک 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 یعنی اٹھ کے لگتی ہے، اور جو کانپتی ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے لیکن ایسے ایسے وائبریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو راجفہ کہتے ہیں، جو ایک جگہ پہ وائبریٹ ہو، کانپے. اور راجفہ اس کو کہتے ہیں جو کہ دھک دھک اٹھ کے لگے. اس کو کہتے ہیں دھڑکنا. دل دھڑکتا ہے اپنی جگہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. تو اس دن بہت سی آنکھیں ایسی ہوں گی جو پست ہوں گی. یومئذ واجفہ راجفہ ابصارها خاشعہ. خاشعہ خشوع سے، خشوع کا معنی جھکنے والا. خشیت کسے کہتے ہیں؟ کہ خاشع قلب وہ ہوتا ہے جو جھکنے والا دل ہو. تو اب یہاں ابصارها خاشعہ کہ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جھک جائیں گی ندامت سے، خوف سے، عذاب سے، دیکھنے سے سامنا نہیں کر سکیں گی، پست ہو جائیں گی. اس لیے اس دنیا میں آنکھیں پست رکھ کے رکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اللہ کے ساتھ ہٹ درمی کا مظاہرہ مت کرو، علماء کے مقابلے میں مت آؤ، بے حیائی مت کرو، آنکھیں اپنی پست رکھو. تو روز قیامت آنکھیں پست نہیں رہیں گی، پھر عزت سے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کافر لوگ کیا کہیں گے اس دن؟ یہ تو مسلمانوں کا حال بتایا جا رہا ہے. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. یہی کافر لوگ کہیں گے کہ ہم کاش کے الٹے پاؤں لوٹ جائیں گے. یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے. یعنی اب یہ ان کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کے بارے میں ڈراتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے اور ہم اسی قدموں پر پھر لوٹائے جائیں گے. جہاں سے آئی ہے یہ روح وہاں سے ہم جسم سمیت اوپر لوٹائے جائیں گے. جہاں سے آئی ہے یہ روح زمین پہ، جو وہاں سے پھر زمین میں دفن ہونے کے بعد یا تہ بالا ہو جانے کے بعد پھر اس جسم کو کھڑا کیا جائے گا اور روح سمیت اوپر کی طرف لوٹایا جائے گا. تو کافر لوگ پھر یہ کہتے تھے، مذاق کرتے تھے، قالوا اذا كنا تلك اذا، کیا کہتے ہیں قالوا. یہ قرآن مجید ایک رکھا کرے نا ساتھ، وہ زیادہ آسانی ہوتی. چلو میں دیکھنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ پھر آیت کو. یہ کافر لوگ کیا کہیں گے؟ یقولون آئنا. جب اللہ کے پاک پیغمبر انہیں قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے؟ آئنا کیا ہم لمردود. مردود کہتے ہیں لوٹنے کو. شیطان کو مردود اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اختیار کیا، اس لیے مردود ہو گیا، رانہ درگاہ ہو گیا. لفظی معنی مردود کا لوٹنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ عام لغت میں اب مردود کے معنی برے ہیں اس لیے اس کا استعمال مردود اس پر کیا جاتا ہے جو حق سے باطل کی طرف آئے یا جنت کے راستے کو چھوڑ کے جہنم کی طرف ہے، اس لیے اس کو مردود کہتے ہیں. لفظی معنی اس کا مردود کا یہ نہیں ہے، لفظی معنی لوٹنے کی ہے، رد سے ہے کہ وہ رد کیا گیا، واپس لوٹا دیا گیا. فی الحافرہ کہ کیا ہم جو ہے رد کیے جائیں گے، مردود کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے الٹے پاؤں. حافرہ حفرہ سے ہے، حافی حافر، ٹھیک ہے. الٹے پاؤں یعنی ان قدموں سے پر پھر دوبارہ ہم قیامت کے دن پھر اٹھائے جائیں گے، یعنی جیسے دنیا میں تھے ویسے ہم اٹھائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ. صرف اتنے تک بکواس نہیں کرتے تھے وہ کافر، حضور کا دل بھی دکھاتے تھے اور ساتھ ہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مثال دے کے پیش کرتے تھے کہ جب کہ ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، عین سے ہو تو عظام، عظام عظام، عظام ہو تو عین کی زیر کے ساتھ تو ہڈیاں، اور عظام ہو تو اس کا معنی عظیم.
اور عظام ہو وہ زے کے ساتھ ہے، عزم وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے پھر. تو یہاں عظام اور عظام میں فرق ہے. عظام ہو تو ہڈیاں، ناخرہ کہتے ہیں بسیدہ کو، یعنی جو بھری ہوئی ہوتی ہیں، کافی پرانی بھری جو ہو جاتی ہیں نا، اس کو ناخرہ کہتے ہیں. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے زمین پہ اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کی جھٹلانے میں کہ یہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں گی کیا ہم پھر اس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ پھر دوبارہ ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، انسان ختم، گل چل گیا. پھر یہ کہتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ کیا بات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقصد کہنے کا ان کا جواب یہ ہوتا تھا آپ کو کہ پڑھنا بھی ایسا، یہ تو بڑا نقصان دہ ہوگا پھر، یعنی مذاق کرتے تھے. اچھا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بہت بڑا نقصان ہوگا پھر ہمارا، کیونکہ ہم تو بڑے مخالف تھے آپ کے، ہم نے تو آپ کے ساتھ بڑی یعنی سرکشی کی ہے، یعنی ایک مذاق کر کے. اچھا تم ہمیں روز قیامت کھڑے کر کے عذاب کا شکار کرو گے، یعنی ہمیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا جب ہم کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم تو آپ کے مخالف ہیں، ہم تو آپ کو نہیں مانتے. اگر ہم کھڑے بھی ہو گئے تو ہمیں بہت بڑی عذاب کا شکار کیا جائے گا. واہ، یعنی نعوذ باللہ من ذالک کی مذاق اور تبصر کرتے تھے. اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. کرہ کہتے ہیں مقرر کو، ایک ہوتا ہے دو نقطے والا قاف، ایک ہوتا ہے دو نقطے والا قاف مقرر، ٹھیک ہے، وہ تقریر سے ہے، ٹھیک ہے. اور ایک تقرر جو ہے وہ کاف کشش سے ہے، لڑکے والے کاف سے، وہ تکرار سے ہے. تکرار کے معنی اور اقرار کے معنی میں فرق ہے. مقرر ہوتا ہے اقرار، وہ اپنی بات بڑی پختہ طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس سے اس کو مقرر کہتے ہیں. اور کوئی چیز اگر کرہ ہو کاف دو نقطے کے ساتھ تو اس کا معنی پکی، وہ کیونکہ مقرر سے ہے. اور اگر کرہ کاف سے کشش والے سے ہو تو اس کا معنی تکرار کے ہے، یعنی بار بار یہ چیز تکرار ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ اچھا یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد بڑا نقصان اٹھائیں گے ہم تو پھر. بس بے شک وہ تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مذاق کر رہے ہو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دوبارہ خاسر ہو کے، یعنی خاسر خسارے سے ہے. خاسر کس سے؟ خسارے سے ہے. اردو کا لفظ ہے خسارہ، سارے معنی موجود ہیں عربی کے اندر، کہ ہم جب اٹھیں گے دوبارہ تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں گے، بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ کی بڑی مخالفت کی ہے. یعنی یہ نہیں کہ یقین کر رہے ہیں کہ ہم اٹھیں گے، یعنی مذاق کر رہے ہوں گے. اچھا جب اٹھیں گے تو بڑا نقصان دیں گے آپ ہمیں. اچھا دیکھا جائے گا پھر. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اب اللہ کا جواب دیکھو کہ تم جتنی بھی منافقت اور مخالفت اور مخاصمت اور تم جتنا بھی مذاق اور تمسخر اور مساخرت کر رہے ہو، بے شک وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، سب کچھ سیدھا کر کے رکھ دے گی. وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، سرزش ہوگی. زجر کہتے ہیں نا، یہ زجر کیا گیا اس کو، یعنی اس کو ڈانٹ دی گئی ہے. نہیں، اردو کا لفظ اکثر زجر، اس نے اس کو بڑی زجر دی ہے، اس نے اس کو بڑی ڈانٹ دی ہے. بے شک وہ تو بڑی ڈانٹ ہے، ایسی ڈانٹ کہ ایک ہی. آپ تو یہاں ڈانٹ دیتے دیتے پھر بعد میں کسی کا دل دکھاتے ہیں، پھر وہ بندہ جنا گرتا ہے یا مرتا ہے. اللہ کی پکڑ کی جب ڈانٹ آئے گی ایک ہی ہوگی، بس ایک ہی دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور اس کے بعد ڈانٹ ایسی پڑے گی کہ اخرے بکھرے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. پس جب وہ ایک ڈانٹ پڑے گی سور نفخ ثانی کی، جس پر کو یقین نہیں ہے، شک کرتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے جبکہ دوبارہ اس حال میں. اللہ کہتے ہیں ہاں
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک وہ سارے کے سارے لوگ، ہم منی جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے، ہم منی سارے کے سارے، وہ ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے گی. ساحرہ یہ دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے ساحر، ہے جیم والی، اس کا معنی ہوتا ہے سحر کرنے والا، ٹھیک ہے. اور ساحرہ جادوگرنی، ساحر جادوگر، یہ ہے سحر سے، ایک سحر ہوتا ہے وہ بھی منع ہو رہا ہے. یہاں سین دو آنکھوں والوں کے ساتھ ہے. ساحر بڑا میدان، ساحر کا معنی کیا ہے؟ بڑا میدان، یعنی کہ قیامت کے دن کا میدان جب لگے گا تو اس میں سارے لوگ ہانک کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. اچھا اب ان کی تفسیر کو تھوڑا سا دیکھیں. تشریح تقریباً اس کی میں نے ساتھ کر ہی دی ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی اس کی تشریح باقی ہے، تو وہ آپ سنتے جائیں، جس میں اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کے بارے میں باور کرا رہے ہیں کہ تم نفخہ ثانیہ جب بجایا جائے گا قیامت کے دن، پھر سب کچھ زمین سے باہر نکال دیا جائے گا. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ زلزلہ جو قائم کرنا ہے، پہلا جھٹکا تو وہ ہوگا جس میں قیامت کا پہلا نفخ صور پھونکا جائے گا، جس کو نفخ اول کہتی ہیں. اس سے تو ہر شے فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ذرہ ذرہ ہو جائے گا. جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو ہر مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ زہر کر دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار بتا رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم نے زمین بھی بنائی یا آسمان بھی بنائے، سورج ستارے بھی بنائے، تو ہم نے 6 دنوں میں بنائے. کتنے دنوں میں؟ اب یہ 6 دنوں والا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے اسباب کے تحت دن رکھے تھے. یہ اللہ کی فطرت ہے. جب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو اس میں اسباب نہیں ہوں گے. یہاں ہم اسباب کے تابع ہیں، تو اس سے 6 دنوں میں اللہ نے زمین آسمان بنائی. جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو اب 6 دن نہیں لگیں گے. یہ 6 دن جو اللہ کے نزدیک 2 دن پتہ کتنے ہزار کروڑوں سالوں کے ہیں. بس یک لخت فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. کیسے وہ آیت پڑھی تھی پچھلی کہ اَإِذَا كُنَّا، نہیں کدھر ہے، فَإِنَّمَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہاں یہ نہیں کہ 2 دن لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ نفخ ثانی کا حکم کریں گے اور اسرافیل نفخ بجائے گا اور اللہ اسرافیل کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے، تو اس کے بعد یک لخت، یک لمحہ، یک سیکنڈ، سب کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پھر کھڑا کر دیں گے. جو مٹی سے مٹی ہو چکے تھے سب کو دوبارہ کیا کر دیں گے؟ اللہ رب العزت کھڑا کر دیں گے. اور یوں ہی ایک نئی زندگی اور انسان کے وجود کو دوبارہ وجود بخشا جائے گا. اور اس وجود میں پہلے ماں کے پیٹ سے انسان آتا ہے، اب اللہ تعالیٰ زمین کے پیٹ سے نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام، کہ جس نظام میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام، جس میں ہماری کوئی دسترس نہیں ہے. بس جو کہہ دیا اس کو مان لیں، اور جو بتا دیا اس پہ قائم ہو جائیں. اسی کا نام اطاعت ہے. تو اللہ رب العزت پھر کائنات کو دوبارہ نئی زندگی بخشیں گے. اور وہ علیم بھی ہے، قادر بھی ہے، کیونکہ وہ کسی شے کو دوبارہ پھر نیا بنا کر پیش کریں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مر کے مٹی مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی زندگی نہیں ملے گی؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ جس نے عدم سے وجود میں بخشا، پھر اس نے وجود کو پھر ممات میں، موت میں بدل کے پھر دوبارہ شروع کیا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو چیز پہلے موجود ہی نہیں تھی اس کو اس نے وجود میں لا کے کھڑا کر دیا. تو اب جب ہمیں وجود دینے کے بعد اس نے مار دیا، مارنے والا بھی وہی
جلانے والا یعنی پیدا کرنے والا بھی وہی، تو پھر دوبارہ مار کے کھڑا کرنا پھر کون سی مشکل بات ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو بہرحال یہ تشریح ہے اس کی، جو چٹیل میدان ساحر سین الف سا ہے دو آنکھوں والی ساحرہ میں اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح بھی ہے کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی کجی بھی نہیں رہے گی اونچ نیچ، جیسے آج زمین میں ہے نا یہ گول ہے، پھر اللہ توے کی شکل میں اس کو پھیلا دیں گے مدہ، جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یا پھر دوسری صورت میں آتا ہے صافات میں کہ ارض مدہ، کہ ہم اس کو ایسے کھینچ لیں گے، ابھی گول ہے، پھر اس کو جب کھینچیں گے تو یہ ایک توے کی شکل میں پورا ایک توا ٹائپ ایک سانچہ بن جائے گا بڑا سیدھا، جو سامنے کھڑا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا، جو دور کھڑا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا، ایک دوسرے کو ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، اور آنکھوں کی طاقت اور قوت بھی اتنی بڑھا دی جائے گی کہ لاکھوں میل کے فاصلے پہ کھڑا ہوا شخص بھی اپنے اس باپ کو، ماں کو، بیٹے کو، بیٹی کو ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن پہچاننے کے باوجود، نظر طاقتور ہونے کے باوجود، اللہ کے عرش کو دیکھنے کے باوجود، قوت طاقت ہونے کے باوجود، ہر شخص کہے گا آج یوم دن آج کا دن بہت مشکل ہے ہمارے لیے، کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہ دن بھی آنے والا ہے، جیسے یہ دن اس دنیا میں آئے ہمارے لیے، تو وہ دن بھی کوئی بعید نہیں کہ جب اس دنیا کو عدم سے وجود میں بخشا تو ٹائم اس کا بن گیا اور وہ وقت آ گیا، ورنہ وقت کی پہلے قید ہی نہیں تھی۔ اللہ وقت کی قید سے پاک ہے، پھر اللہ تعالیٰ وقت کی قید کو ختم کر کے پھر کھڑا کریں گے تو پھر وقت کی قید بھی ختم کر دی جائے گی۔ پھر یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم نے کتنے دن رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے مدت لے کے آئے ہیں، اس لیے وقت کی قید ہے، اور ہمارا خیال بڑھتا ہے کہ آج ابھی شام ہو گئی، فجر ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، پھر شام ہو گئی، اس طریقے سے زندگی تمام ہو گئی۔ لیکن جنت میں وقت کی قید نہیں ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے وقت کی کوئی قید نہیں رکھی۔ وقت مٹھی اللہ کی مٹھی میں بند ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی وقت کی قید سے آزاد کر دیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت قدرت اور اب قوت حاکمیت اور قوت حج اور قوت قیوم وہ بندے کو عطا کر دیں گے، لیکن اس بندے کے لیے وہ بیس رحمت ہوگی جو جنتی ہوگا، اور اس کے لیے بڑی ہی بیس زحمت ہوگی جو جہنمی ہوگا۔ اعاذنا اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمین مسلمات کو اس قسم کی مصیبت اور زحمت سے جو ابدی ہوگی بچا کے رکھے، اور ابدی رحمت کا شکار کر کے ہم سب کو اللہ جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔